وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا الصاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسنة الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم الكاظمية وحجة الرزمية وجبات تقوية ونقامة نقوية وهيبة العسكرية وغيبة الإلهية أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل إبراهيم وعمران وآل عمران على العالمين صلوات محمد اللهم صل على محمد عزیزان محترم دوبارہ ملت ماتم داران سید الشہداء اللہ تعالیٰ اپنی بابرکت کتاب اور اس بابرکت کتاب کے بابرکت سورہ مبارکہ یعنی سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وإبراہیم وآل ابراہیم وعمران وآل عمران علی العالمین بے شک ہم نے انتخاب کر لیا چن لیا آدم کا آدم کے بعد نوح کا نوح کے بعد ابراہیم و آل ابراہیم کا اس کے بعد عمران و آل عمران کا انتخاب کیا کہاں سے علی العالمین عالمین میں سے اس یادگار عشرہ محرم کی آج چوتھی مجلس ہے یعنی یوں کہا جائے کہ اس 50ویں دور کی عشرے کی آج چوتھی مجلس ہے تو مسلسل جو ہے آپ آل عمران کا تذکرہ سن رہے ہیں فضیلتیں سن رہے ہیں ان کے فضائل سن رہے ہیں شروع میں کچھ باتیں ذکر حسین اور عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے میں 10 منٹ اپنی ذمہ داری سمجھ کے بھی کرتا ہوں تاکہ یہ جو ہمارے جوان بچے ہیں چھوٹے بھائی ہیں کہ ان کے دماغوں میں آ جائے ذہن میں آ جائے کہ عزاداری کا مطلب کیا ہے عزاداری سید الشہداء کا مطلب کیا ہے وہ ساری چیزیں بھی بیان کی جا چکی ہیں بس اتنا یاد رکھیے گا جس کو عقیدت ہو جائے گی حسین سے صلوات پڑھے پر محمد جس کو بھی نام حسین سے ذکر حسین سے محبت ہو جائے گی عقیدت ہو جائے گی انسیت ہو جائے گی یاد رکھیے گا کہ پھر اس کے کردار میں اور اضافہ ہو جائے گا لیکن عقیدت بھی رکھیے تو ایسی عقیدت رکھیے کہ جیسا امام نے کہا ہے یعنی شیعہ صرف نام سے شیعہ کہلانے لینے کا نام نہیں ہے صرف زبان سے کہہ دینے کا نام شیعہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے امام حسین نے کہ ہمارے شیعہ وہ نہیں ہیں یعنی ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہر طرح کے مکر و فریب چغل خوری اور غیبت سے پاک ہوتا ہے تو
اگر یہ چیزیں ہمارے اندر سے دور ہو جائیں گی تب جا کے ہم کہیں شیعہ علی یا امام حسین کے چاہنے والوں میں شمار کیے جائیں گے. جب پھر شمار ہو جائیں گے, ہمارا بھی اس فہرست میں نام ہو جائے گا, تب ہم کو پتہ چلے گا کہ حسین سے عقیدت رکھنا کیسا ہے, حسین کی معرفت کیسی ہے. واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام ہر جگہ یہ خبر پہنچ گئی تھی نا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا, نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا, ان کی آل کو شہید کر دیا گیا, اور ان کی بیٹیوں یعنی رسول کی بیٹیوں یا پوتیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی. کتاب مالوی سبطین, صاحب مالوی سبطین لکھتے ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی میت تھی, غور سے سنیے گا, اور منادی یہ ندا دے رہا تھا کہ نواسہ رسول شہید کر دیا گیا, خون کی بارش بھی ہوئی, روایتیں ہیں ساری. دو پرندے آئے اسی درمیان, یعنی بعد شہادت امام حسین دو پرندے آئے جن کو تاریخ نے کبوتر کے نام سے یاد کیا ہے, اور دونوں آ کے اپنے پروں کو امام حسین علیہ السلام کے خون میں غلطہ کرتے ہیں. غلطہ کرتے ہیں یعنی مس کرتے ہیں اپنے پروں کو, اور مس کرنے کے بعد دونوں کبوتر الگ الگ دشا میں یعنی الگ الگ منزل میں چلے جاتے ہیں. ایک کبوتر چلا جاتا ہے دوسری جانب اور ایک کبوتر چلا جاتا ہے دوسری جانب. تو اس میں سے ایک کبوتر مدینے میں بھی آیا, اس لیے شہادت حسین کی خبر دینے کے لیے. دیکھیے کہ خون حسین کا اثر کیا ہوتا ہے. اب وہ جو ہے اپنی قوم میں اپنی برادری میں وہ پرندہ گیا تھا خبر دینے کے لیے, اور مدینے میں جس باغ میں بیٹھا تھا, مدینے میں آ کے ایک یہودی کی ایک باغ تھی, اور اس باغ میں آ کے ایک درخت پر بیٹھ گیا تھا اور گریہوزاری کر رہا تھا, نالو شیون کر رہا تھا. وہ باغ تھا ایک یہودی کا, یہودی کے پاس صرف ایک بیٹی تھی, یہودی کے بعد صرف ایک بیٹی تھی, نہ بیوی تھی, نہ اور کوئی لڑکے تھے, نہ اور کوئی رشتہ دار تھے. باغ تھا, گھر تھا, اور وہ بیٹی تھی. یہودی کا روز کا معمول یہ تھا کہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تھا, باغ میں آتا تھا تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر آتا تھا, اور جب واپس جاتا تھا تو اپنی بیٹی کو ساتھ میں لے کر جاتا تھا. کیوں چھوڑ کے آنا چاہیے تھا نا, اس لیے کہ اس کی بیٹی اپاہج تھی, نہ دیکھ سکتی تھی, نہ بول سکتی تھی, نہ چل سکتی تھی, نہ سن سکتی تھی. اس لیے اس کی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنے ساتھ لے کے آتا تھا, ایک جگہ بیٹھا دیتا تھا درخت کے نیچے, اور دن بھر کام کرتا تھا, پھر جب جاتا تھا لے کے چلا جاتا تھا. اتفاق سے اسی دن لے کے آیا جس دن یہ پرندہ پہنچا اس درخت پر بیٹھا تھا. ذرا محسوس کریے گا, اسی درخت کے نیچے بیٹھا دیا, یا اسی درخت پر پرندہ آ کے بیٹھا جہاں پہ روز آ کے اس کی بیٹی بیٹھا کرتی تھی. اب یہ اپنے کام میں مشغول تھا کہ پرندہ وہاں پہ نالو شیون کر رہا تھا, گریہ کر رہا تھا, یاد امام حسین میں وہ گریہ وزاری کر رہا تھا, کہ اسی اسنا میں اسی کے پر سے یعنی پرندے کے پر سے, کبوتر کے پر سے ایک قطرہ امام حسین علیہ السلام یعنی خون کا ایک قطرہ اس کے پر سے ٹپکا اور آ کے اس یہودی لڑکی کے جسم پر آیا, بدن پر آیا. تھا یہودی لیکن انسیت امام حسین علیہ السلام سے رکھتا تھا, محبت امام حسین علیہ السلام سے رکھتا تھا. اب اس خون کا آنا تھا کہ وہ صحیح و سالم ہو گئی, یعنی دیکھنے بھی لگی, بولنے بھی لگی, چلنے بھی لگی, سننے بھی لگی. ایک سلوات پڑھے پر محمد والے اور سلوات پڑھے پر محمد والے. جلدی جلدی میں ماسک بھول گیا تو راستے کے لیے رومال جو ہے چہرے پہ باندھ دیا. اب رومال کی ضرورت یہاں پہ ہے, اس کو کھولنا پڑے گا. اور سلوات پڑھے پر محمد والے. تو صحیح و سالم ہو گئی. جب واپس وہ یہودی آیا تو پوچھا کہ تم کون ہو, چونکہ وہ صحیح و سالم ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہو گئی, حسین و جمیل بھی ہو گئی. تو پوچھا کہ بھیا تم کون ہو, تو لڑکی نے کہا کہ ارے آپ میرے بابا ہیں, میں آپ کی لڑکی ہوں. یہودی نے کہا یہ کیسے ہوا, تو بتایا کہ وہاں سے فلاں پرندے کے پردے ایک خون ٹپکا, ایک قطرہ خون ٹپکا اور میرے جسم پہ آیا تو میں ٹھیک ہو گئی. جیسے ہی یہودی کو پتا چلا
اور اس نے چاروں طرف پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ نواز حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. شاید اسی نواز حسین کے خون کا یہ ایک قطرہ ہے کہ جس میں مبارک جو خون نکلا تھا اسی کا ایک قطرہ ہے. جیسے یہودی کو پتہ چلا اس نے اپنے سر کو رکھ دیا زمین پر اور اس حقیقی معبود کا شکریہ ادا کیا, اور اس کے بعد سے اس نے کہا کہ آج سے میں حسین اور حسین کے نانا رسول اللہ اور حسین کے بابا علی مرتضیٰ, حسین کے دادا ابو طالب پر ایمان لاتا ہوں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یعنی اب پکا مسلمان ہو گیا تھا. یہ ایک رخ ہے خون کا. دوسرا رخ سنیے, وہ ملعون کربلا کے میدان میں جس نے امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی کے لیے, ذرا توجہ کریے گا, ایک انگوٹھی کے لیے پوری انگلی کاٹ دی تھی. یعنی وہ انگوٹھی تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کی انگلی سے نہیں نکل رہی تھی, تو اس ظالم نے, اس ملعون نے, اللہ لعنت کرے اس پر, کہ اس نے انگلی کاٹ لی ایک انگوٹھی کے لیے. روایت میں ہے کہ بعد واقع کربلا وہ کوفے میں اپنے گھر پہ سویا ہوا تھا کہ کیا خواب میں دیکھتا ہے کہ رسول اللہ اس کے خواب میں آئے ہوئے ہیں اور گریہ جاری کر رہے ہیں, اور اس پہ بہت ہی زیادہ غضبناک ہے. جس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا خطا, بہت بڑی خطا ہو گئی کہ تم نے میرے نواسے کو شہید کیا. کہا نہیں, میں نے آپ کے نواسے کو شہید نہیں کیا ہے, ہاں صرف انگلی کاٹی ہے. کیا کہا انگلی کاٹے گا, یہ شہید نہیں کہلاتا ہے. روایت میں ہے کہ اس نے خود بتایا ہے کہ رسول اللہ نے ایک کوئی ایسی چیز نکالی کہ جس میں کچھ تھا اور انہوں نے میری آنکھ میں ڈالا, اور جیسے ہی میں بیدار ہوا خواب سے تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھ کی بینائی چلی گئی. یعنی یہ دشمن ہے, ادھر چاہنے والی ہے, خون ادھر بھی ہے, خون ادھر بھی ہے, خون حسین ادھر بھی ہے, خون حسین ادھر بھی ہے, لیکن تاثیر ظرف کے حساب سے ہوتی ہے. اس کا ظرف کچھ اور تھا, اس یہودی کی بیٹی کا ظرف کچھ اور تھا کہ بیٹی صحیح و سالم ہو گئی. اس کا ظرف کچھ اور ہے کہ یہ نابینا ہو گیا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ خون حسین کا معجزہ تھا کہ لوگوں نے دیکھا بھی, مشاہدہ بھی کیا. یہاں یقیناً نواز رسول کو شہید کر کے لوگوں نے اپنے آپ کو جہنم کی ایسی آگ میں ڈال دیا ہے جہاں سے وہ بچ نہیں سکتے. یہ ابو طالب اور ان کی آل کا کرم ہے, جگہ جگہ پر شہید ہو بھی گئے ہیں. تو بتایا ہے کہ دیکھو ہمارا تعلق ایسے گھرانے سے, ہم ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ شہید ہونے کے بعد بھی بتا دیتے ہیں کہ کون زندہ و جاوید ہے. اور شاید مولا علی علیہ السلام کا زمانہ تھا, حکومت کی مولا کے کوفے میں, وہ خط و کتابت کا دور شروع تھا. مولا کا خط و کتابت کا دور شروع تھا, جنگ جمل ہو چکی تھی اور جنگ صفین ہونے والی تھی, لیکن معاویہ سے خط و کتابت بھی شروع تھی. اور معاویہ ہر طریقے سے جو ہے خط لکھ کے جو ہے مولا کو ڈرانے کی کوشش کرتا تھا کہ علی ہم تم کو جو ہے تیغ کر دیں گے اپنے چاہنے والوں کے ذریعے, اور ہمارے پاس ایسا لشکر ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے, اور یقیناً تم نے ان کو قتل کیا ہے, اس کا قصاص, اس کا بدلہ ہم تم سے لیں گے. اور جو کہ ہاتھ کسی تیسرے نے صاف کیا تھا, آپ کے سامنے ساری باتیں ہو چکی ہیں. ایک حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ لوگ جو ہے بول تو دیتے ہیں, چاہے ان کے آقا مولا پہلے والے ہوں چاہے آج والے ہوں, لیکن بول کے پھنس جاتے ہیں. حقیقت میں آپ کے سامنے ایک بیان کروں. آیت اللہ امینی کیا ہے؟ بہت بڑے آیت اللہ ہیں, آیت اللہ امینی, جن کی ایک کتاب ہے الغدیر. یہ کتاب ہے الغدیر, بہت ہی مشہور کتاب ہے الغدیر. اگر اس الغدیر سے, صرف الغدیر سے 10 اشرے بھی پڑھ لیے جائیں نا تو کم ہے. کئی جلدوں میں کتاب انہوں نے لکھی ہے الغدیر, آیت اللہ امینی نے, اور کئی سال کی کاوشیں ہیں, ان کی محنتیں ہیں جنہوں نے لکھی ہے. ایک دفعہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مصر گیا, وہاں پر سب سے بڑی یونیورسٹی ہے نا جامعۃ الازہر, مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جس کو جامعۃ الازہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ابھی بھی ہے.
یہ خود کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو جامعۃ الازہر کے جو سب سے بڑے مفتی اعظم تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیے، آپ یونیورسٹی میں تشریف لائیے، آپ کا خیر مقدم ہے، ہماری دعوت کو قبول کر لیجیے۔ تو کہا نہیں، ہم آپ کے یہاں نہیں آنا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وجہ ایسا ہے کہ آپ کے یہاں لوگ سوال بہت کرتے ہیں، ذرا بیدار ہو کے سنیے گا کیونکہ آپ کے لائق کی یہ حقیقت ہے۔ کہا آپ کے لوگ سوال بہت کرتے ہیں اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو گھبراتے بہت ہیں۔ کہا نہیں انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، آپ تشریف لائیے۔ اچھا جب یہ گئے تو وہاں پر مفتی اعظم نے اور چھوٹے چھوٹے جو ہے مفتیوں کو بلا لیا تھا کہ بھائی تم لوگ بھی آؤ، شیعوں کے بہت بڑے عالم دین آئے ہوئے ہیں، ذرا تم لوگ بھی آ جاؤ۔ اب وہ ٹیبل لگ جاتا ہے، دسترخوان بھی لگ جاتا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور آیت اللہ امینی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں سے کسی کو بے چینی بہت زیادہ تھی، کسی ایک کو بے چینی بہت زیادہ تھی، تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے معرفت علی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تھے شیعہ عالم تھے لیکن پوچھ لیا۔ جیسے ہی آیت اللہ امینی نے سوال سنا وہ بڑے والے مفتی اعظم کی طرف دیکھے، کہا دیکھو میں نے بولتا تھا نا کہ تم لوگ سوال کرتے ہو، اب سوال ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، آپ جواب دے دیجئے، آپ جواب دے دیجئے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے سوال کر لیا ہے ہم سے، تو یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کو تو مانتے ہو نا؟ کہا ارے کیوں نہیں مانتے ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں۔ کہا جب ان کو مانتے ہو تو ان کی بھی مانتے ہو؟ کہا بولتے رہیے بھائی نا۔ کہا ان کی بھی مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جب ان کی مانتے ہو تو ان کی ایک حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمان ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ کہا ہاں اس حدیث پہ ہم کو یقین کامل، ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ کہا پھر بتاؤ امام کون تھا، علی تھے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا جب علی امام تھے تو جناب فاطمہ زہرا علی کی معرفت رکھتی تھی کہ نہیں؟ یعنی اسی کے سوال میں اسی کو پھنسا دیا۔ اگر کہتا تھا نہیں رکھتی تھی تو خود پھنسا، پھر یہ الزام رسول اللہ تک جائے گا، اور اگر کہا کہ ہاں رکھتی تھی تو بھی پھنسا۔ تو جس نے سوال کیا تھا وہ اٹھ کے جانے لگا، جس نے سوال کیا تھا وہ اٹھ کے جانے لگا، تو اس کو بیٹھانے لگے تو اس کے ساتھ دو اور جانے لگے، تو ان کو بھی بیٹھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم انہی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ہم انہی کے ساتھ آئے ہوئے۔ اب حد یہ ہو گئی کہ جتنے تھے سب بھاگ گئے۔ شیعوں پہ ایک الزام لگتا ہے نا کہ یہ کھٹمل ہے نا، ایک الزام لگتا ہے کھٹمل کیوں؟ ارے اس لیے کہ ان کو چھیڑو گے تو یہ تمہارا خون چوس لیں گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد بس یہ جملہ تھا ایک۔ تو آیت اللہ امینی نے وہاں پہ جواب دیا، یعنی سوال میں جواب دیا، اور سب کے سب بھاگ گئے۔ تو مفتی اعظم نے کہا کہ آپ نے ہماری دعوت خراب کر دی۔ کہا میں نے خراب نہیں کی، تم نے بلا کے خراب کی ہے، تم نے بلا کے خراب کی ہے۔ تو اب مفتی اعظم نے کہا اچھا ہماری طرف سے کچھ گفٹ ہے، کچھ ہدیہ ہے، قبول کر لیجئے۔ اب اس نے جو ہے کچھ پیسے تھے، کچھ ڈالر تھے جو آیت اللہ امینی کی خدمت پہ لا کے رکھا۔ کہا نہ اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم کریم ابن کریم کو ماننے والے ہیں، ہم مانگتے اسی سے ہے، عطا وہی کرتا ہے ہم کو۔ کہا یہ آپ کی ضرورت آپ کے کام آئے گی۔ کہا نا یہ دیکھ رہے، چونکہ الغدیر پورا کرنے میں وہ ہر جگہ جہاں جاتے تھے اپنی کتاب کو لکھتے تھے، جب بھی موقع ملتا تھا تو لکھتے رہتے تھے۔ کہا یہ ہے میں یہ لکھ رہا ہوں، جو کچھ مولا مجھے عطا کرے گا، میرا مولا مجھے عطا کرے گا، اس کے توسط سے عطا کرے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تم اپنے پاس رکھو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے وہ ایسے چاہنے والے تھے جو اس زمانے میں بھی تھے کہ چھیڑ کے خود ہی پھنس جاتے تھے، چھیڑ کے خود ہی پھنس جاتے تھے۔ بہرحال خط و کتابت کا دور شروع تھا اور بڑی سازشیں چلی جا رہی تھی، بڑی سیاستیں ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے علی کی حکومت کو گرا دیا جائے۔ بڑے پیسے خرچ کیے گئے، بہت ہی دولت بہائی گئی شام کے خزانے سے کہ کسی علی کے چاہنے والے کو، جو مین چاہنے والا ہے، ورنہ تو زبان سامنے آ کے اقرار کرتے تھے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور پیٹھ پیچھے جا کے کسی سے ملے رہتے تھے، تو ان کی کوئی گنتی نہیں ہوتی تھی، دشمن بھی ان کو نہیں گنتے تھے۔
اس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو علی کے ایک دم خاص تھے، ایک دم حقیقی تھے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ کسی ایک ایسے بندے کو انہوں نے خرید نہ پائے اور بولی نہ لگا پائے. ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں لا سکتے ہیں کہ کسی ایک جو حقیقی رکھنے والے، معرفت رکھنے والے تھے کہ خریدا گیا ہو. ایسے چاہنے والے تھے، ایسے جیالے تھے. اور خط و کتابت کا دور شروع تھا، اور کسی طریقے سے جو ہے وہ شام سے بیٹھا خط بھیجتا تھا اور مولا علی کو ڈرانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور ادھر ادھر جو ہے اپنی سازشیں، اپنی سیاستیں بھی چلتا تھا. ایک خط اس کا آیا اور مولا نے پڑھا، تو مولا نے پڑھنے کے بعد کہا، جو ان کے چاہنے والوں میں سے تھے ترمہ ابن عدی. ترمہ ابن عدی مولا کے چاہنے والے ہیں، اور یہ جو ہمارے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، جو 72 شہید ہیں، کربلا کے 72 شہید ہیں، ان 72 شہیدوں میں ترمہ ابن عدی بھی ہے. ترمہ ابن عدی بھی ہے، یعنی ترمہ ابن عدی نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، مولا علی کا زمانہ دیکھا، امام حسن کا زمانہ دیکھا، امام حسین کا زمانہ دیکھا. یعنی ایک نبی 3 امام کے زمانے میں وہ گزرا ہے. ترمہ ابن عدی. تو مولا نے کہا، تربا کیا تم میرے قاصد بن کے جانا پسند کرو گے؟ کہا، مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر. تو کہا، جاؤ شام اور اس کے خط کا جواب لے کے چلے جاؤ اور اس کے حوالے خط دے دو. ترمہ ابن عدی مولا کا خط کو لیا اور لینے کے بعد بلند مقام پر، بلند جگہ پر اس کو رکھا. کہاں پہ رکھا؟ یہ وہاں پہنچ کے آپ کو پتہ چلے گا، اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اپنی سواری پہ سوار ہوئے. اچھا، یہاں کا حال کیا ہے کہ جو جنگ جمل سے بھاگے ہوئے تھے، مروان ابن حکم، عمرو عاص، یہ دربار کے باہر، یعنی اس کے محل کے باہر ایک دیوار تھی، دیوار کے پاس کھڑے ہوئے تھے. اور ترمہ ابن عدی جب قریب پہنچے تو انہوں نے طنز کیا. کیا طنز کیا؟ کہ ارے آسمان کی بھی کوئی خبر ہے. اب کس نے طنز کیا؟ مروان نے طنز کیا کہ آسمان کی بھی کوئی خبر ہے. نہیں پہنچے آپ. کس کو طنز کیا؟ ترمہ کو طنز کیا. کیوں؟ کیونکہ مولا کا ایک قول ہے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں. تو انہوں نے طنز کیا ترمہ کو کہ ارے یہ علی کا چاہنے والا ہے، دیکھیں اس کے پاس کوئی خبر ہے. تو کہا، ارے آسمان کی بھی کوئی خبر ہے. اچھا، جنگ صفین ہونے والی بھی تھی. کہا، آسمان کی بھی کوئی خبر ہے. تو وہ ترمہ تھے، مولا کے چاہنے والے تھے. کہا، ہاں آسمان کی خبر ہے. اتنا یاد رکھ لو کہ آسمان کے درمیان ایک شیر جس کا نام عباس ہے، اور وہ تمہاری موت بن کر آنے والا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو جواب دیا تو ہمارے آج نے کہا کہ کس کو چھیڑ دیا بھیا، جانے دو اس کو، دربار میں جانے دو. تو دربار میں جانے دو. اب وہ جو ہے اپنی سواری کے سمیت دربار میں داخل ہو گئے. اب میرے شام نے دیکھا، ارے 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 یہ آداب ہے، یہ آداب ہے، اس طریقے سے اندر آیا جاتا. کون ہے؟ روکو اس کو. جناب ترمہ کو روکا گیا. اور جب قریب آئے تو پوچھا گیا کہ کون ہو؟ کہا، میں قاصد علی ہوں. کہا، علی نے تم کو آداب نہیں سکھائے ہیں؟ کہا، کیسے آداب؟ کہا، سواری سمیت دربار میں آتے ہیں، جب تم کو روکا گیا باہر تو تم رکے کیوں نہیں؟ کہا، اس کی وجہ ہے. کہا، کیا وجہ ہے؟ کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ شام میں چور بہت ہیں، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری سواری کو چوری نہ کر لے جائے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو کہا کہ قاصد علی ہو، لاؤ خط کو ہمارے حوالے کرو. اب ترمہ ابن عدی نے، علامہ فروغ کاظمی نے اس جملے کو لکھا ہے اپنی کتاب تفسیر کربلا میں، کہ سب سے پہلے اس نے طنز کیا اس پہ، ترمہ ابن عدی پہ کیا ہے، ترمہ تم تو اس شہد کی مکھی کی مانند ہو. یعنی بتایا تمہاری نام کی میننگ، تمہارے نام کے معنی کیا ہے. کہا، تم شہد کی اس مکھی کی مانند ہو کہ جس کا ڈنک بہت زہریلا ہوتا ہے. اس کا ڈنک بہت زہریلا. یعنی ترمہ ابن عدی ایک شخصیت تھی، ایک بہادر تھے، ایک سپاہی تھے. کہا کہ جس کا ڈنک بہت زہریلا ہوتا ہے. تو جناب ترمہ نے کہا، پورا کرو. کیا پورا کرو؟ کہا، ڈنک زہریلا ہوتا ہے لیکن اس شہد کی مکھی کی غذا بڑی شیرینی ہوتی ہے. غذا بڑی شیرینی ہوتی ہے. کہا، تمہاری مثال میں کیا دوں؟
वही मिसाल दी जो बोल नहीं सकता है। ये उस मानिंद है कि जो दूसरों पर भोगता है और मैदान से भाग जाता है। बहरहाल उसने कहा कि लाओ खत को मेरे हवाले करो, अली का खत लेकर आए हो। अब तिरिम्मा इब्ने अद्दी ने अपने अमामे को खोलना शुरू किया और अमामे को खोला तो खत हवाले किया निकाल के। कहा अली ने ये भी आदाब नहीं सिखाए हैं कि खत कहाँ पे लग के लाते हैं। कहा सुनो, खत था अली का, खत था मेरे मौला का, इसलिए उसको बुलंद जगह पर रखा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, पिछले साल हम अशरफ पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने हमको देखा था, सुना था, महसूस किया था ना। भाई हम एक साल पुराने हो चुके हैं, अगर 70-80% हम ऊपर बोलने में मेहनत कर रहे हैं तो 20% नीचे से आप भी बोलते रहिए। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। तो कहा लाओ खत को हमारे हवाले करो। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खत को हमारे हवाले करो। अब जैसे ही मेरी शाम ने खत को पढ़ा तो मुस्कुराने लगा। कहा हम जो है सही खत लिखते हैं और अली हमको नसीहत करते हैं, अली हमको नसीहत करते हैं। हम हकीकत बेचते हैं तो अली हमको नसीहत करते हैं। कहा फिर खत लिखो। और खत लिखने के बाद उसने लिखा कि अली याद रखना कि अनकरीब तुमसे मेरी जंग होने वाली है और मेरा लश्कर जमीन पर बिखरे हुए राई के दानों की मानिंद है। राई समझते हैं ना, सरसों। हाँ, कहा कि मेरा लश्कर जमीन पर बिखरे हुए राई के दानों की मानिंद है, इसका ख्याल रखना कि मेरा लश्कर बहुत बड़ा है। और उसके बाद लिख के तिरिम्मा इब्ने अद्दी के हवाले कर दिया। जनाब तिरिम्मा को जैसे ही खत मिला और उसको खोलने लगे, वो मेरे शामिल, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, खत अली के हवाले करो, अली जवाब देंगे। अब जैसे होता है मैं अपनी ज़बान में बोलूँ कि तिरिम्मा इब्ने अद्दी ने कहा होगा कि पगला गए हो का। कहा क्या हुआ? कहा तुमने खत लिखा, मैं अपने मौला के पास लेके जाऊं, फिर मेरा मौला खत लिखे, फिर तुम्हारे पास आऊं, फिर तुम लिखो, फिर मैं जाऊं, फिर मेरा मौला लिखे, फिर मैं आऊं, क्या सारी जिंदगी आने जाने में लगा दूं? कहा फिर क्या? कहा खत को खोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, जवाब दे देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। कहा अच्छा जवाब दो। अब जैसे ही तिरिम्मा इब्ने अद्दी ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ने के बाद फिर मुस्कुराने लगे। कहा ये क्या लगाया है तुमने, नोट लगाई है कि मेरा लश्कर जमीन पे बिखरे हुए राई के दानों की मानिंद है? कहा हाँ, मेरे लश्कर का मुकाबला बताओ, मेरे लश्कर का कोई मुकाबला है अली के लश्कर में? कहा याद रखो तुम्हारा लश्कर जमीन पे बिखरे हुए राई के दानों की मानिंद है, तो इतना याद रखो कि अली के लश्कर में मालिक अश्तर जैसा एक शुतुरमुर्ग है जो तुम्हारे राई के दानों को चुन चुन के खा जाएगा। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फिर से एक खत लिखा तो तिरिम्मा इब्ने अद्दी ने कहा चलो ठीक है, इसको मैं अपने मौलाई के पास लेके जाता हूँ, मेरा मौलाई जवाब देगा। अब जब जाने लगे तो आगे जाके रुक गए दरवाजे पर। फिर इसने अमीर शाम ने कहा कि आप क्यों रुक के जाते क्यों नहीं? कहा अरे जिसका डर था वही हुआ। कहा क्या हुआ? कहा मेरी सवारी चोरी हो गई, मेरी सवारी आपके दरबार से किसी ने चोरी कर ली। कहा ऐसे नहीं हो सकता। कहा ऐसे ही हुआ है, आपने खुद देखा है कि मेरी सवारी यहाँ तक आई थी। हुआ क्या था कि प्लानिंग के तहत सवारी को गायब कर दिया गया था। अच्छा वहाँ पे जैसा बादशाह था वैसे सिपाही थे, वैसे चाहने वाले थे, और ये झूठी गवाही भी दिला दी गई कि नहीं हुजूर, ये जो है अपनी सवारी वारी से नहीं आया था, ये तो पैदल ही आया था, ये तो पैदल ही आया था। कि तिरिम्मा इब्ने अद्दी ने कहा कि नहीं मैं सवारी से आया हूँ। अब बाहर निकले तो ढूंढ ढूंढ के लाए कि हाँ ये मेरी सवारी है, ये मेरी सवारी है। तो किसी ने कहा कि नहीं ये मेरा ऊँट है, किसी ने कहा सवारी जो थी ऊँट थी, किसी ने कहा ये मेरा ऊँट है। तिरिम्मा इब्ने अद्दी ने कहा फिर से बोलो।
کہا یہ میرا اونٹ ہے، کہا نہیں یہ میرا اونٹ ہے۔ اب اس سے اونٹ بلوا رہے تھے لیکن یہ بھی اونٹ بول رہے تھے کہ مصلحت تھی۔ تو ترمہ ابن عدی نے کہا کہ اب میں بول رہا ہوں حقیقت کیا ہے، یہ اونٹ نہیں اونٹنی ہے، یہ اونٹنی ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ وہ اونٹ نہیں اونٹنی ہی تھی۔ تو جاتے جاتے یہ بول کے گئے کہ میں سنتا تھا اب مجھے پتا چل گیا۔ تو کہا کہ کیا پتا چلا؟ کہا کہ تیرے دربار میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز بھی نہیں رکھتے۔ سروات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بہرحال اسی طریقے سے میرے شام نے کہا کہ بھیا ارے اس کو جانے دو، چھیڑے اڑو مت، یہ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام کر دے گا لیکن اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کو جانے دو خیریت کے ساتھ۔ ترمہ ابن عدی خط لے کر مولا کے پاس آئے۔ پھر مولا نے دیکھا تو پھر مولا نے کہا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پہ، چونکہ نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ، جتنی نصیحت کرنی تھی میں نے اس کو نصیحت کر دی، جتنا راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی تھی میں نے کوشش کر لی، اب وہ جانے اس کا اعمال جانے۔ پھر وہ جنگ صفین کی جس کے لیے اتنی مار کا رہی۔ اچھا دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کو جو ہے اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا رسول اللہ نے بتایا، کیا علی نے بتایا، کیا حسن و حسین نے بتایا، اس پہ کب ہم جاتے ہیں۔ اچھا ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے بڑے معذرت کے ساتھ، چونکہ کل بات ہو رہی تو آ گیا، چونکہ لائیو بھی جا رہا ہے تو وہ سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب بھی ایام عزا آتا ہے تو ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے، نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے۔ یہ سوال وہی کرتا ہے جو کم علم والا ہوتا ہے، جس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے وہی یہ سوال کرتا ہے کہ عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے، عزاداری افضل ہے۔ ارے بھائی دونوں ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اب میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ وہ عزاداری ہی کیا کہ جو نماز کو نہ بچا پائے، وہ عزاداری ہی کیا جو نماز کو نہ بچا پائے، اور وہ نمازی ہی کیا جو عزاداری کو فروغ نہ دے سکے۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ اس طریقے کے سوال نہیں ہونے چاہیے، سب آپس میں ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں، مذہب کیا ہے، شریعت کیا ہے، نہیں تو ہمارے درمیان بزرگ بھی ہے اور علماء کرام میں پوچھنے کی کوشش کریں، لیکن اس طریقے سے سوال کر کے ایک دوسرے کو آپس میں ٹکرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو دقت کیا ہوتی ہے کہ جب کم علم ہوتا ہے تو ہم اپنے حساب سے دین کو چلانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، ہم اپنے حساب سے، ہم اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ کیا آل محمد نے بتایا ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں کہ بس وہی حق ہوگا جو ہماری مرضی کا ہوگا، ورنہ اگر اچھی بات بھی ہوگی لیکن ان کے حق کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگی ان کی نظر میں۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مدینے کا رہنے والا ایک مسلمان، ایک سلوات پڑھے پر محمد والے مدینے کا رہنے والا ایک مسلمان شہر حمص جاتا ہے کہ وہاں پہ دیکھیے کہ لوگوں نے دین کا کیا مذاق بنا رکھا تھا۔ مسلمان ہے اور شہر حمص جاتا ہے، شہر حمص میں بھی مسلمان تھے، تو جب وہاں پہ جاتا ہے تو وقت نماز ہوتا ہے، وہ مسجد کی طرف جاتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیا جائے پھر اپنے کام کو پورا کیا جائے۔ اور جیسے ہی مسجد کا رکوع کرتا ہے تو مؤذن صاحب جو تھے وہ اذان دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ان الحمص یشہد ان لا الہ الا اللہ، ان الحمص یشہد ان محمد رسول اللہ۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں، ہم لوگ جو اذان سنتے ہیں تو سیدھا سنتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن جو مؤذن تھے وہ ایک جملہ اور لگا رہے تھے کہ ان الحمص، حمص جو ہے شہر کا نام ہے، شہر حمص، وہ کہہ رہے تھے ان الحمص یشہد ان لا الہ الا اللہ، ان الحمص یشہد ان محمد رسول اللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک حمص کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے،
بے شک حمص کے لوگ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. ایسی اذان وہ دے رہا تھا. بھائی جیسے مثال کے طور پر ابھی یہاں پہ اذان ہونے لگے, نماز کا وقت ہو جائے اور کسی مؤذن کو بولا تو وہ کہے گا کہ ان الصومالی بازار یشہد ان لا الہ الا اللہ. صومالی بازار والے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور صومالی بازار والے کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. تو ایسی اذان نہیں ہوتی ہے نا. اب وہ جیسے ہی وہ مسلمان نے سنا, کہا یہ کون سی اذان دے رہا ہے یہ مؤذن, یہ تو بہت غلط اذان دے رہا ہے. وہ تو سب کا عقیدہ, سب مسلمان کا عقیدہ ہے. تو کیا یہ اذان دینے والا مسلمان نہیں ہے؟ کہا اس کی شکایت ہم کس سے کریں گے؟ امام صاحب سے کریں گے جو نماز پڑھاتے ہیں. اب جیسے ہی امام صاحب کے پاس پہنچا تو وہ معاملہ بھی وہاں عجب تھا. معاملہ وہاں پہ عجب تھا. وہ کیا دیکھ رہے, ایک ہاتھ میں ان کے قرآن ہے. نہیں, معاملہ عجب یہ تھا کہ جب وہ مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب مصلی عبادت پر ہے اور ان کا ایک پیر اٹھا ہوا ہے, ایک پیر جو ہے مصلی پر ہے. دین کا دیکھیے کیا مذاق بنایا گیا. ایک سوال پڑے پر محمد والے محمد کیا مذاق بنایا گیا کہ پہلے تو وہ اذان غلط ہوئی, تو جب اس نے سنا تو کہا اس کی شکایت ہم امام صاحب سے کریں گے. اور جب امام صاحب کے پاس مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں مصلی پر امام صاحب کا ایک پیر اٹھا ہوا ہے, اٹھائے ہوئے ہیں, اور ایک پیر جو ہے مصلی پر ہے. کہا یہ کون سی جماعت یہ کرا رہے ہیں ایک پیر اٹھا کے؟ کہا اب اس کی شکایت ہم کس سے کریں گے؟ جو اس سے بڑا ہوگا قاضی صاحب کے پاس. اب جیسے ہی وہ قاضی صاحب کے پاس پہنچا تو وہاں بھی معاملہ ایک دم بدلا ہوا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے کہ قاضی صاحب کے ہاتھ میں قرآن ہے, ایک ہاتھ میں شراب ہے, اور شراب کی ایک گھونٹ لے کے کہہ رہے ہیں قسم قرآن کی یہ شراب ہی تو ہے. کہا یہ کیسے قاضی صاحب ہے؟ سارا نظام بدلا ہوا ہے دین کا یہاں پہ. ایک تو اذان غلط ہو رہی ہے, دوسرے نماز غلط ہو رہی ہے, تیسرے قاضی غلط ہے. کہا اب اس کی شکایت ہم کس سے کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ مفتی اعظم سے کریں گے. دیکھیے دین جو اپنے حساب سے چلاتے ہیں. اچھا دین میں کچھ قیاس آرائیاں بھی ہیں, دین میں کچھ قیاس آرائیاں بھی لوگ کرتے ہیں. اب یہی چیز ہے. اب جیسے ہی وہ مفتی اعظم کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مفتی اعظم کے ساتھ کم سے کم 100 لوگ ہیں اور کسی کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں, اور مفتی صاحب نماز پڑھانے جا رہے ہیں مفتی اعظم صاحب. لیکن دقت یہ ہے کہ جس کو لے کے جا رہے ہیں وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرا نہیں ہوں, میں مردہ نہیں ہوں, میں زندہ ہوں. اور لوگ جو ہے زبردستی لے کے جا رہے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. اب اس سے رہا نہیں گیا اس مسلمان سے. مفتی اعظم کو روکا, کہا رکیے آپ کے یہاں ساری چیزیں بدلی ہوئی ہے. کہا کیا بدلی ہوئی ہے؟ کہا ایک تو آپ غلط ہے, دوسرے وہ مؤذن غلط ہے, امام صاحب غلط ہے, قاضی صاحب غلط ہے. ایسا معاملہ ہوا. کہا بھائی جو دیکھتے ہوئے آئے ہو اس کی حقیقت سنو. اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو مؤذن اذان دے رہا تھا وہ مسلمان نہیں تھا, وہ یہودی تھا. وہ یہودی تھا. اب یہودی یہ تھوڑی نہ کہے گا کہ اللہ ایک ہے, کہ محمد اللہ جائے, چلو ٹھیک ہے اللہ ایک ہے تو کہہ دے گا, لیکن یہ نہیں کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہے, کیونکہ وہ تو یہودی ہے. کہا اس لیے یہودی کو کرائے پہ لے کے آئے تھے اذان دلانے کے لیے. کہا اچھا ٹھیک ہے, چلو یہ بات سمجھ میں آئی. وہ امام صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شک میں تھے کہ ان کا ایک پیر نجیس ہے, ان کا ایک پیر نجیس ہے. تو وہ ایک پیر اپنا ایک پیر اٹھا کے جو نجیس تھا اس پیر کو اٹھا کے وہ نماز ادا کر رہے تھے. ارے بھیا جب نجیس تو پورا نجیس, پھر نماز کا ہے کہ ایک سروات پڑے پر محمد والے کہا عجب مذاق بنا کے رکھا ہے. کہا اچھا پھر وہ قاضی صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کسی نے شراب پی تھی اور اس کو پکڑ کے لے کے قاضی صاحب کے پاس آئے تو وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ نہیں یہ شراب نہیں ہے. تو قاضی صاحب نے گھونٹ پی کے اور قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ یہ شراب ہے. کہا عجب مذاق بنا کے رکھا ہے. چلو تو وہ تینوں کا تو برا حال ہے, اور آپ بھی زندہ کی نماز جنازہ. کہا بھائی تم ٹھیک دیکھ رہے ہو زندہ ہے, لیکن جو یہ 100 لوگ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مر گیا ہے. ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد. فوراً اس مسلمان نے دعا کی کہ بار الہ مجھے ایسے دین سے دور رکھنا کہ جو مجھے صراط مستقیم پر نہ رکھ سکے. سلوات پڑھے پر محمد والے محمد. یہ دین کا مذاق بنا کے رکھا ہے. جو عالم محمد نے ہم کو علم بتائے ہیں, جو چیزیں بتائی ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں.
यकीन जानिए कभी दीन का मजाक मत बनाइए। सभी चाहने वाले मासूमीन अलैहिस्सलाम की सभी चाहने वाले हैं, आपस में टकराने की कोशिश मत करिए भाई। नमाज अपनी जगह अफजल है, अज़ादारी अपनी जगह अफजल है। मैंने कहा ना कि वो अज़ादारी ही क्या जो नमाज को ना बचा पाए, वो नमाज ही का कि जो अज़ादारी को बुलंदी तक ना लेके जा पाए, रोक ना दे पाए। कभी अपने हिसाब से कुछ अच्छा, बड़े माजरत के साथ कि हमारे यहाँ माशाअल्लाह से कुरान जैसी किताब है, सहीफ़े सज्जादिया है, वफ़ातिउल जनान है, वज़ाइफ़ुल अबरार है, तोहफ़तुल अवाम है, और बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं, ज़ियारत अरबईन है, ज़ियारत आशूरा है। इन सब की तरफ हम माइल नहीं होते। आज भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एकदम उनका पूरा विश्वास, उनका पूरा यकीदा, पूरा यकीन कामिल हो जाता है दुआ और तावीज़ पे। मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ भी पढ़ते हुए जा रहा हूँ। दुआ और तावीज़ पे किसी बाबा ने कुछ कह दिया तो उस पर अमल कर लिया, लेकिन अगर हमारे माशरे में, हमारे एरिए में या हमारे आस पड़ोस में आलिम दीन है, अगर वो कुछ कहता है दुआ, तो वो दुआ जो है उनको पल्ले नहीं पड़ती है, उनको समझ में नहीं आती, लेकिन वो बाबा की बात जल्दी समझ में आ जाती है। और बाबा के चक्कर में खुद को भी ख़राब कर लिया, अपने ईमान को भी ख़राब कर लिया, खुद को भी ख़राब कर लिया, अपने ईमान को भी खराब। एक हकीकत मैं आपको बताऊं कि जब मैं सूरत रहा करता था, नसीम भाई, बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ बॉस, और ये मामला भी बड़ा, चलो ठीक है, मर्द तो ठीक है, लेकिन जो हमारी माएँ बहनें होती हैं बड़ी जल्दी इस पर विश्वास कर लेती है, भरोसा कर लेती है, अकीदा कर लेती है। माहौल तो ये हो गया कि ये रुमाल है ना, इसको ऐसे गाढ़ बांध के सामने फेंक दीजिए, फिर देखिए आपकी कैसी तारीफ़ होती है। शहरों में तो कम, लेकिन गांव वगैरह में तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ आपकी हो जाएगी, और ऐसी तारीफ़ होगी कि आपने सोचा भी ना होगा कि ऐसी तारीफ़ होगी। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले, वहाँ पे मैं जो है इमाम जमात की जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, तो एक बाबा साहब नीचे आए, ओह माशाल्लाह बड़ा नाम हो गया, बड़ा नाम है, मौलाना आप नहीं जाते, वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। हमने कहा भैया आप लोग को ज़रूरत है, आप जाइए, हम यहाँ पे अपने ईमान के साथ बैठे हुए हैं, आपको बातें अच्छी लग रही तो आइए। तो हमारे बाजू के एक साहब थे, उनकी लड़की का हार गायब हो गया था, नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो कहीं वो भी कह के मौलाना साहब आपने पढ़ दिया, हार गायब हो गया। तो कोई आया हमारे साहब, आप बता दिए, हमने कहा भाई दुआ करिए और हो सकता है कि मिल जाएगा। नहीं मौलाना साहब बड़ा कीमती हार था हमारी लड़की का, तो हमारे दिमाग में भी आया कि नीचे आए हुए हैं। हमने कहा फ़ौरन पहुँचिए, वो पता कर लेंगे, वो पता कर लेंगे। तो हम भी साथ में गए कि देखिए क्या है। जब उनके साथ हम गए तो वो हमको आता हुए देखे, अरे बैठिए बैठिए बैठिए। तो हमने कहा कि नहीं भैया इनका मामला ज़रा आप जो है सही कर दीजिए, और माशाल्लाह से आपकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। तो कहा क्या मसला है, कहा हमने कहा इनकी लड़की का हार गायब हो गया। तब वो थोड़ा पशुपेश में थे, कहा मिल जाएगा लेकिन एक काम करना पड़ेगा इनको। तो उन्होंने कहा पूछा क्या काम करना पड़ेगा, कहा कहीं से ला के हमको एक गिलास घोड़े का पसीना दे दीजिए। जब बात नहीं बनती है, जब टालना होता है ना तो ऐसे ही टालते हैं। भैया एक गिलास पसीना घोड़े को ऐसे ही जो है 10-15 कदम चला के नहीं निकलेगा, 1 कोस 2 कोस दौड़ाओ तब जाके उसको पसीना निकलता है कि नहीं। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले और बेचारे कहाँ जाते, घोड़ा लेके आते और उसको दौड़ाते, फिर उसका पसीना निकालते। अब वो था जो उसके अंडर में नहीं था, बोल के निकल गया। तो कभी इन चीज़ों पर भरोसा मत रखिएगा। हमारे यहाँ माशाल्लाह से बड़ी जामे जो है ज़ारतें हैं, दुआएं हैं, उनको आप पढ़िए और दुआ मांगिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद को वसीला बनाइए। मैंने पहली मजलिस में कहा था कि आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है, या तो कबूल कर ली जाती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है। जब ये ख़तो किताबत हो रही थी अमीर शाम से, जब मौला अली अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन के लिए निकले हैं, तो माविया की दरबार में एक आया नजूमी आया। तो चूँकि माविया को डर था कि अगर अली से जंग हो गई तो यकीनन हमको शिकस्त मिलेगी, भले कम लश्कर है तो क्या हुआ, लेकिन उनका एक सिपाही हमारे 100 सिपाहियों पर भारी है, उसको पता था। तो नजूमी आया तो उसको पैसा वैसा दे के कहा कि जाओ किसी तरीके से अली का रास्ता रोक दो, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, तुम जाओ किसी तरीके से अली का रास्ता रोक दो। अब वो निकला वहाँ से और मौला अली अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन के लिए जा रहे हैं। अच्छा जंग सिफ़ीन सारे जो है मौला के साथ नहीं गए थे। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ایک اور سوال حسینیہ حسینیہ یزیدیہ اہل بیت کے دشمنوں پر اور محمد والے محمد صلوات کہا کہ کسی طریقے سے جا کے علی کا راستہ روک دو، کوئی چیز بھی بتا کے، تم بہت بڑے نجومی ہو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو سکتا ہے کہ علی کے پاس کوئی جواب نہ ہو تمہاری باتوں کا. پیسہ ویسا لے کے جب مولا کے راستے میں آیا، جب جنگ صفین نکل گئی. ہاں میں یہ بول رہا تھا کہ اس جنگ صفین الگ الگ سپاہیوں کے ساتھ یعنی لشکر والے گئے ہیں. ایک لشکر جو ہے جناب مالک اشتر لے کے گئے، ایک لشکر جو ہے جناب عمار لے کے گئے. کچھ سپاہیوں کو مولا علی علیہ السلام بعد میں لے کے گئے. سب سے پہلے مالک اشتر نکلے. جب مولا نکل رہے تھے تو راستے میں پھر وہ نجومی آیا اور آ کے راستہ روک دیا. علی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ علی بیدار ہو کے سنیے گا، علی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا جنگ صفین میں. کیا تم کو نہیں پتا ہے کہ کیا سیاستیں ہو رہی ہیں پورے کوفے میں، پورے شام میں، پورے مدینے میں؟ یہ خبر ہے کہ علی کی جو ہے فلاں سے جنگ ہونے جا رہی ہے جنگ صفین میں. کہا نہ جاؤ. مولا نے کہا کیوں؟ کہا شکست ملے گی، مارے جاؤ گے. مولا نے کہا تم کو کس نے بتایا؟ کہا میں نے آسمان پہ ایک ستارہ ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے اور اس سے پتہ لگایا ہے کہ اگر علی صفین میں جائیں گے تو ان کو شکست ملے گی، وہ مارے جائیں گے. مولا نے کہا اچھا تم بہت بڑے نجومی ہو؟ کہا ہاں بہت بڑے نجومی ہو، اپنے ستارے سے میں نے پتہ کر لیا ہے. اب وہ امیر کائنات تھے، وہ جان کائنات تھے، وہ روح کائنات تھے. کہا اچھا بہت بڑے نجومی ہو، میرے ایک سوال کا جواب دے دو. کہا کتاب مدینۃ المعاجز. کہا تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو، میرے سامنے کھڑے ہو. کہا یہ بتاؤ جہاں پر تمہارا گھوڑا کھڑا ہے تمہارے گھوڑے کے دونوں پیروں کے زمین کے نیچے کیا ہے؟ زمین کے نیچے کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے. کہا اچھا آپ ہی بتا دیجئے. کہا نہیں تم نجومی ہو نا، تم نے اپنے ستارے کو دیکھ کے پتہ لگا لیا میرے بارے میں، اب ستارے سے پوچھو کہ کیا ہے. کہا کچھ نہیں ہے. مولا نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، میں بتاؤں کیا ہے؟ کہا ہاں. کہا کہ ایک یعنی جو داہنا پیر ہے گھوڑے کا آگے والا، اس کے نیچے جو ہے ہیرے جواہرات ہے. وہ فوراً نیچے اترا اور دائرہ بنا دیا، دائنے پیر کے نیچے گھوڑے کے اور بائیں پیر کے نیچے سم کے نیچے جو ہے دائرہ بنا دیا اور گھوڑے کو اٹھایا. کہا کھودا جائے. اچھا وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ علی شاید جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب کھودا گیا داہنے پیر کے نیچے تو یقیناً ہیرے اور جواہرات نکلے. کتاب مدینۃ المعاجز دوسری جلد، ہیرے اور جواہرات نکلے. اس نے کہا اچھا جب یہ نکل آیا تو بتائیے بائیں پیر کے نیچے کیا ہے؟ آپ بائیں پیر کے نیچے کیا؟ آپ تو خود ہی کھود کے دیکھ لے. اب جیسے ہی کھود کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک بڑا سا اژدہا نکلا، اور اژدہا نکلا اور نجومی کی گردن کو آ کے لپیٹ لیا. اب نجومی پریشان ہو گیا، اب چھٹکارا پائے تو کیسے پائے؟ کہا علی مجھے بچا لو. کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا ستارہ دیکھ کے پتہ کر لو کہ یہ تم کو ڈسے گا یا چھوڑے گا. ایک سلوات پڑھا پر محمد والے محمد. کہا نہیں میں معافی مانگتا ہوں، مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو مولا نے اشارہ کیا اژدہا کی طرف، یعنی اس سانپ کی طرف اشارہ کیا. وہ نجومی کے گلے سے اترا اور ایک طرف نکل گیا. جیسے ہی شخصیت کا اندازہ ہوا نجومی کو، فوراً آ کے امام کے قدموں میں گر گیا. مولا مجھے معاف فرمائیے گا، مجھے فلاں نے بھیجا تھا کہ جا کے آپ کا راستہ روک دوں، لیکن مولا نہیں، آج میں جان گیا کہ علی کی شخصیت کا نام ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. ایسے چاہنے والے ہیں تو کبھی یہ نجومی اور یہ بابا اور یہ جیسے ایسے قسم کے لوگ ہیں، کبھی اس پہ عمل نہ کریے گا. جو آل محمد نے ہم کو بتایا ہے اس پہ عمل کریے گا. ہمارے یہاں تو اول واجب نماز ہے، آپ نماز ادا کریے. اللہ کہتا ہے کہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور نماز صبح کی الگ فضیلت ہے، نماز ظہر کی الگ فضیلت ہے، نماز عصر کی الگ فضیلت ہے، نماز مغرب و عشاء کی الگ فضیلت ہے. پڑھیے تو دعائیں پڑھیے، زیارتیں پڑھیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، جو کہ محرم سفر کے مہینے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے. ویسے بھی پڑھی جاتی ہے
वैसे भी पढ़ने की ताकीद की। ज़ारत अरबईन पढ़िए, अभी रोज़े अरबईन आने वाला है। उसके बाद दुआ मांगिए, अल्लाह इंशाअल्लाह बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। कभी भरोसा न करिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, ईमान तो ख़राब होता ही है और जो जमा किए रहते हैं ना वो भी ख़राब हो जाता है। और ऐसा लेके चले जाते कि फिर आपको पता भी नहीं चला कि किधर से आया किधर से निकल गया। तो आले मोहम्मद ने हमको ये दर्स नहीं दिया है। आले मोहम्मद ने जो हमको दर्स दिया है, यकीनन उस पर अमल करने की कोशिश करें, वरना नहीं तो आप शब आशूर देखिए कैसे कैसे चाहने वाले थे, रात भर इबादतें करते थे, जाग जाग के इबादतें की हैं, मौला के साथ रह के इबादतें की हैं। ऐसे इश्क वाले थे करबला के मैदान में। अगर दूसरी तरफ गाना बजाने वाले थे, ढोले बज रही थी, ताशे बज रहे थे, तो इधर जो है इश्क रखने वाले थे, इश्क खुदा रखने वाले थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले थे कि रात भर जाग के दुआएं कर रहे थे, नमाज शब पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, इसलिए उस अल्लाह के लिए जिसने पैदा किया है, और उसी रास्ते पर अमल कर रहे थे कि जो रास्ता उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया। आप मसाइब लगातार मुसलसल सुन रहे हैं कि रोज़ जो है किसी न किसी शहीद के मसाइब बयान किए जाते हैं। आज मैं वो मसाइब पढ़ना चाहता हूँ जिसको कहा जाता है कि आलिम गैर मुअल्लमा, यानी जनाब ज़ैनब को आलिम गैर मुअल्लमा कहा जाता है। जनाब ज़ैनब कूफे में दर्स दिया करती थी ना, जनाब ज़ैनब कूफे पहुँची तो कैसे पहुँची, बस यही मसाइब है। इंशाअल्लाह महसूस कर लेंगे, तसव्वुर कर लेंगे। मसाइब सुनने की नहीं, मसाइब तसव्वुर करने की शर्त है। जब आपने तसव्वुर कर लिया तो यकीनन आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत है कूफे में, खुतबा दे रहे हैं। क्या महसूस किया कि मस्जिद के दरवाजे पर कुछ औरतें खड़ी हुई हैं। जनाब कंबर से कहा, कंबर जाके उन औरतों से कह दो कि मर्दों के मजमे में औरतें नहीं आती। जनाब कंबर गए, वापस आए, कहा मौला वो औरतें कह रही हैं कि मुझे आप अपना खुतबा सुनने दीजिए या फिर हमारे लिए किसी आलिमा का, किसी मुअल्लिमा का इंतज़ाम कर दीजिए। अल्लाह अकबर। मौला ने जैसे ही ये सुना, आंखों से ज़ारों के तार आंसू निकले, घर पे वापस आए। इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, ए बेटा जाओ, मेरी जिंदगी में ज़ैनब को मदीने से कूफा लेकर आओ। तसव्वुर करिए, इंशाअल्लाह आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, ज़ारों के तार आंसू निकलेंगे। जाओ लेकर आओ। और बेटा याद रखना, जब निकलना तो मशके भर लेना, अब्बास को साथ में ले लेना। इमाम हसन और इमाम हुसैन मदीने आ जाते हैं। शाम का वक्त है। जनाब ज़ैनब ने दस्तरखान बिछा दिया शहजादों के लिए। दस्तरखान लग जाता है। तो इमाम हसन इमाम हुसैन से कहते हैं, भैया हुसैन, बाबा की बात बहन ज़ैनब से आप बोल दीजिए। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं, ए भैया हसन आप बोल दीजिए। ये बातें जनाब ज़ैनब ने महसूस की, सुन ली। कहा, ए भैया हसन और हुसैन क्या बात है। एक मरतबा इमाम हसन से रहा ना गया। कहा, ए बहन ज़ैनब, अरे बाबा ने आपको कूफे बुलाया है। जैसे ही कूफे का नाम सुना, जनाब ज़ैनब ने कहा, क्यों, खैरियत तो है। कहा, बाबा ने बुलाया है आपको और कहा है कि रात की तारीकी में निकलना। शाम चली जाती है, मगरिब का वक्त आता है, सूरज भी ढल जाता है। रात की तारीकी में ये काफिला निकलता है, यानी ख़ानदान बनी हाशिम के जवान जनाब ज़ैनब को मदीने से लेकर कूफे निकलते हैं और जनाब अब्बास को भी साथ में ले लेते हैं। जब रास्ता तय करते हुए जब वो सुबह आ जाती है और कूफे के करीब पहुंच जाते हैं, जब कुछ लोग चलना फिरना शुरू कर देते हैं सुबह के वक्त, एक बार जनाब ज़ैनब ने महसूस किया कि हाय मेरा अब्बास नजर नहीं आ रहा है। एक मरतबा इमाम हुसैन को बुलाया, ए माजाए, ए भैया हुसैन, मेरा अब्बास नहीं दिख रहा है, सुन सकेंगे आज़ादारों। जब इमाम हुसैन ने कहा क्या कहा, ए बहन ज़ैनब, अरे अब्बास दिखे तो कैसे दिखे, अरे आगे चला जाता है, आगे वालों से कहता है, अरे सामने से हट जाओ, अली की बेटी ज़ैनब जा रही है। और कभी पीछे जाता है तो पीछे वालों से कहता है, जरा आहिस्ते चलो, आगे अली की बेटी ज़ैनब जा रही है।
अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शोदा के। मौला अली ने कहा था कि जब कूफे में आ जाना, जब कूफे के दरवाजे के करीब आ जाना तो हमको इत्तला दे देना, मैं अपनी बेटी का इस्तकबाल करने के लिए आऊँगा। जब कूफे के करीब पहुँच जाते हैं तो मौला को इत्तला दे दी जाती है। मौला आते हैं, इस्तकबाल करते हैं जनाब ज़ैनब को। खानदान बनी हाशिम का दायरा है, गिराव है, बीच में मौला अली अलैहिस्सलाम है और जनाब ज़ैनब है। आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक चीज़ का तारुफ कराते जाते हैं मौला। ए बेटी ज़ैनब देखो ये मरकजी गेट है कूफे का। ए बेटी ज़ैनब देखो ये मरकजी चौक है। ए बेटी ज़ैनब देखो ये कूफे की गली है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बाबा ये चीज़ें बेटों को दिखाते हैं, बेटियों को नहीं दिखाते हैं। अजब नहीं मौला ने कहा होगा, ए ज़ैनब अरे इन चीज़ों को याद कर लो, एक बार फिर से आना होगा और यही कूफा होगा। अजरुकुम अल्लाह। अपने घर में लेके आ जाते हैं जनाब ज़ैनब को, कंबर को बुलाते हैं। बस आखिरी जुमला सुनिए, कंबर को बुलाते हैं और कंबर को बुलाने के बाद कहते हैं, कंबर जाके कूफे की औरतों में ये ऐलान कर दो कि आज अली ने अपने घर में सबको बुलाया। आज की रात में अली ने सबको अपने घर पर बुलाया है। सारी औरतें आ जाती हैं, पर्दा लग जाता है। कंबर से कहते हैं, कंबर घर में जितनी शमा है सब रोशन कर दो। सारी शमा को रोशन कर दिया जाता है। जब सारी औरतें आ जाती हैं, बस आखिरी जुमला सुनिए, एक मरतबा मौला अली पर्दे के पीछे आते हैं और जनाब ज़ैनब को आगे करके कहते हैं, ए कूफे की औरतों ये मेरी ज़ैनब है, ये मेरी बेटी ज़ैनब है, ये रसूल की नवासी ज़ैनब है, इसको पहचान लो। कूफे की औरतों ने कहा, मौला अरे हम पहचानते हैं आपकी बेटी ज़ैनब है, अब क्यों पहचानवा रहे हैं? कहा इसलिए पहचानवा रहे हैं कि एक बार फिर से यही ज़ैनब होगी, यही कूफा होगा, यही कूफे की गलियां होगी। हाय तुम मेरी बहन को अजियत न देना, हाय तुम मेरी बेटी को अजियत मत देना, हाय उसे बागी की बहन मत कहना, हाय उसे पत्थर से वार मत करना। अरे मैंने अपनी बेटी ज़ैनब को बड़ी अजियतों से पाला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। आप अदा से गुजारिश है कि मतलब सूरह अलहम फिर मतलब सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद रईस अहमद, मरहूम इज़हारुल हसन, मरहूम अब्दुल जानी असगर अली, मरहूम मौलवी तकी रज़ा, सैयद मंजूर अहमद, सैयद सिराज, मौलाना मुश्तबा खान, यूसुफ जानी, मियाँ जानी, सैयद नज़ीर अकबर अली, हसन अली, अख्तर अमीर रिजवी, मरहूमा नाजुक जहाँ हसन अली, शबनम रईस अहमद, चंदा बेगम, मियाँ जानी, नफीस बानो, कनीस फातिमा, मियाँ जानी, रोशन जहाँ, रोशन आरा मरियम, सईदा बानो शेख, मरहूम मौलाना असगर हुसैन, मरहूम जावेद सादिक, मरहूम जावेद जानी पिंकी, मरहूम जरीना बानो व जुमला मरहूमीन की रूह को पढ़ के हिसाब कर दिए।